لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے اور تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے وہ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے جو صغیرہ گناہ ہیں، جو اس کے علاوہ گناہ ہیں اور گناہ ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ حضرات محترم، دو لفظ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، ایک ہے ثواب اور دوسرا لفظ ہے گناہ۔ ہر وہ کام جو ہم ثواب کی نیت کے ساتھ کریں وہ عبادت کہلاتا ہے، اور گناہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا ارشاد یہ ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، کہ ہر وہ کام جس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب گناہ کی بھی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ ان دو قسموں کی مزید وضاحت یہ فرمائی گئی کہ کبیرہ اور صغیرہ میں یہ جو تقسیم کی گئی ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ کبیرہ گناہ میں بھی اللہ کی نافرمانی اور صغیرہ گناہ میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے نتائج زیادہ بھیانک ہوتے ہیں، زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ انہیں کہا جاتا ہے جو نتائج کے حساب سے ان کے نتائج اتنے زیادہ سخت نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس کو عالم محسوسات کے اعتبار سے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بڑا بچھو بھی انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ چھوٹا بچھو، دونوں میں زہر ہے۔ اسی طرح آگ کا بڑا انگارہ ہو اس میں بھی آگ ہے، اور اگر آگ کی چھوٹی سی چنگاری ہو وہ بھی آگ ہے۔ انسان نہ تو بڑے انگارے کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی چنگاری کو برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح بڑے بچھو کا زہر بھی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور چھوٹے کا بھی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، زہر دونوں میں موجود ہے، آگ بھی دونوں میں موجود ہے، بڑے انگارے میں بھی اور چھوٹی چنگاری میں بھی۔ اسی طرح کبیرہ گناہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور صغیرہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کلو ما نہا عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہے۔
حضرت محمد بن کعب کرتبی آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے فرائض اور واجبات کو اچھے طریقے سے، اہتمام سے، توجہ کے ساتھ ادا کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے تو یہ عبادت ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل بھی کرے اور اس کے باوجود گناہوں کو نہ چھوڑے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، تو اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، پھر جا کے اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض سب کہ رحمت اللہ علیہ، صوفیاء میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم جیسے اعلیٰ پائے کے صوفی کے مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے رہو گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آہستہ 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 بڑے جرم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اتنی مہلت دو گے تو وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا ہر گناہ جو بندہ اختیار کرتا ہے وہ گناہ اکیلا نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ وہ کفر کا ایک پیغام بھی لے کر آتا ہے۔ اگر بندہ اس گناہ سے جان نہ چھڑائے تو بندے کے اندر وہی کافرانہ اعمال اور سوچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے وہ لوگ جو اس کی تعریفیں کرتے تھے اب وہ اس کی لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ دوستوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے، بلکہ وہ دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ اس لیے گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے، اس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ اور آپ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر بندہ گناہوں کی عادت کو نہ چھوڑے تو وہ بندے کے لیے ہمیشہ کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرا گناہ کرے یا توبہ نہ کرے اس گناہ سے تو وہ کالا نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس عادت کو نہ چھوڑے تو ایک تو دل کالا ہو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے، اس گناہ سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ اب یہ آپ نے توجہ فرمائی کہ صغیرہ اور کبیرہ یہ گناہوں کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ نتائج کے اعتبار سے ہے۔ صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ وہی بعد میں بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حالات اور مختلف حالات کے مطابق کبیرہ گناہوں کوئی وضاحت فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا کہ 3 بڑے گناہ ہیں، جس میں پہلا گناہ شرک ہے، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ کہیں حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ 6 ہیں، کہیں ارشاد فرمایا کہ 7 ہیں، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے عرض کیا کہ حضور کبیرہ گناہ بڑے گناہ 7 ہیں، کیا آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم 7 کی بجائے 700 کہو تو زیادہ مناسب ہے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے، وہ نافرمانی تصور کی جاتی ہے۔ تو علماء سے آپ رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی آپ نے تحقیق کرتے ہوئے 467 قسمیں کبیرہ گناہوں کی بیان فرمائی۔ تو ہمیں چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں اس گناہ سے پکڑ نہ ہو جائے، وہی بعد میں بڑے گناہ میں نہ تبدیل ہو جائے۔ کیوں؟ آپ نے ذرا توجہ کی ہے، اگر ہم کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو چلو کر لو، چھوٹا گناہ ہے اللہ جلدی معاف کر دے گا، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو ایک مہلت دے دی ہے، تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی، وہ بھی اللہ کے حکم عدولی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی مزید وضاحت فرمائی کہ ہر وہ گناہ جس کی قرآن پاک میں شرعی طور پر حد بیان کر دی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک میں جس گناہ کے ساتھ لعنت کا لفظ آ جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں جس گناہ کے بدلے میں جہنم کی وعید آ جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے، زبان سے توبہ کا لفظ بولے۔ اگر لوگوں کے سامنے وہ گناہ کیا ہے تو توبہ بھی لوگوں کے سامنے کرے، اگر علیحدگی میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محرم راز ہے، وہ علیحدہ میں معافی مانگے۔ جب آپ بڑے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں گے تو اب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے تو اس سے سرزد ہونے والے چھوٹے گناہ رب خود ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق بخشے، اور چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا